میں آپ کو یہ تک بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور نماز پڑھ رہا تھا. نماز سے سلام پھیر کے آنے کے بعد اس نے حضور کو سلام کیا. حضور نے فرمایا جا پھر سے نماز پڑھ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی. پھر گیا وہ نماز پڑھا. اس کے بعد آیا سلام کیا، حضور نے فرمایا جا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ کے آ. تیسری بار پھر پڑھ کے آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ. 3 بار بھی پڑھ کے آیا. حضور بار بار بھیج. تو اس نے کہا میرے آقا میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں اسی انداز سے پڑھ رہا ہوں، میری طاقت کے مطابق. اب آپ ہی مجھے سکھائیں کہ کیسے پڑھوں. کیونکہ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا، جس کو کہتے ہیں کھٹا کھٹ نماز ادا کرنا، کھڑا ہوا رکوع میں گیا، رکوع سے اٹھا پھر سجدے میں گیا، سجدے سے اٹھا، تسبیح بھی صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے سیدھے. اس کے بعد میرے آقا نے اسے سارا طریقہ بتایا. جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ قرآن کی قرأت کرو، پھر رکوع میں جاؤ تو تمہاری کمر، تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد جب تم کھڑے ہو جاؤ تو قوما بالکل سیدھے ہو جاؤ. پھر سجدے میں جاؤ تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تمہاری 7 چیزیں لگیں، تمہاری 7 چیزیں سجدے میں لگیں. ایک تو تمہارا چہرہ یعنی ناک و پیشانی، ایک چیز، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی 10 انگلیاں. کہا کہ یہ سجدے میں پوری طور پر لگے تو سجدے کا حق ادا ہوا. پھر 2 سجدوں کے بیچ میں اپنی کمر سیدھی کر کے، پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھو. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ بتایا. اخیر میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا جو اس طرح کی نماز پڑھتا انتقال کر گیا. کون سی؟ مرغے کی چونچ والی. حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے کھٹا کھٹ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کہا گیا کہ کیا تو دانے چگ رہا ہے جیسے مرغا ٹھونک سے دانے چگتا رہتا ہے، سجدے پہ سجدے سجدے پہ سجدے اس طرح سے کر رہا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے رسول پاک سے سنا جو اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، حضور فرماتے وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا. آج میں پڑھا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ اتنا ہی سخت وعید حضور کی ہے. نمازوں میں اگر جلد بازی کر کے بھاگ گیا تو اس کے بارے میں وعید ہے کہ وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا. جو پورا ہی چھوڑ کے بیٹھا ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے. میرے عزیزو یہ کبیرہ گناہ ہے، ترک نماز کبیرہ گناہ ہے جس کو لوگ ہلکے میں لیے ہوئے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نمازیں درست ہو گئیں تو قبر میں اس کے سارے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے. اور جو پھنس گیا تو نمازوں میں ہی پھنسے گا، نمازوں میں ہی پھنسے گا. اکثر جو ہے اسی میں پھنستے ہیں. اسی لیے فارسی کا ایک مشہور شعر ہے روز محشر کے جان کو داز بوت اولی پرسش کے نماز بوت. قیامت کا میدان جان پگھلا دینے والا ہوگا لیکن سب سے پہلا سوال تمہیں نماز کے بارے میں ہوگا. اور اس میں جو اٹک گیا تو کئی 100 سال تک کھڑا رہ جائے گا کیونکہ نمازیں اتنی باقی ہیں. کہاں سے لے کے آئے گا قرضہ ادا کرنے کی؟ کس سے مانگے گا نمازیں؟ کون دے گا وہاں پر؟ سب کے پاس تو یہی حالت ہوگی. ماں انکار کرے گی، باپ انکار کرے گی. یہاں اگر کہیں دکان پہ چلے گئے پیسے کم پڑے تو مانگ لو گے نا. اب تو تمہارے پاس بہت ساری سہولیات ہیں، دکان والے سے کہہ دو گے کہ میں پے ٹی ایم کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، آن لائن کر دوں گا، کچھ تو کروں. قیامت کے بارے میں سوچو، وہاں پکڑے جاؤ گے تو کیا تمہارے پاس آپشن ہے؟ باپ سے مانگو گے، بھائی سے مانگو گے، ماں سے مانگو گے. قرآن تو پہلے ہی کہہ دیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ وہ دن ہے جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، دوست اپنے دوست سے جان چھڑا رہا ہوگا. کیوں؟ نہیں چاہتا کوئی بھی اپنی نمازیں دے دے، اپنے کوئی روزے دے دے، کوئی نہیں چاہے گا. ایسے اگر جس کی باقی ہیں میرے عزیزو، اللہ نے صحت دی ہے آج کمپلیٹ کر لو. اور پھر چند دنوں کے بعد دیکھو بڑھاپا آتا ہے تو ہاتھ پیر لٹک گئے، پھر وہ بھی نمازیں نہیں ہو پائیں گی. پچھلی تو چھوڑے، ادا نمازیں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. جوانوں کو اپنی کم نمازیں کمپلیٹ کرنی چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں 1000 بار تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں صحیح کر لو. نفل نمازوں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ ان کی جگہ پر تم قضا نمازیں پڑھ لو. جو تمہاری زندگی کی چھوٹی ہوئی ہیں اس کو پورا کر لو. اس لیے کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے. اور اس میں اگر نہیں بچو گے تو پھر قیامت کے دن تمہارے پاس آپشن تو کوئی نہیں رہے گا. پتہ نہیں کتنے 100 سال کھڑا ہونا پڑے، کتنے 1000 سال، وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے.
جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، صحت موجود ہے، تو اس کے سجدے کر لو۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کا ایک سجدہ کر لو، دوسری جگہ 1000 سجدے کرنے سے بچ جاؤ گے۔ نماز کے متعلق یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے 2 ہی کبیرہ گناہوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، زندگی باقی رہی تو یہ کبیرہ گناہوں کا سلسلہ میں اس کو ڈیفینیشن کے طور پر عرض کرتا رہوں گا تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں، اس سے بچ سکیں۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اگر کبیرہ سے بچ گئے تو صغیرہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ کبیرہ سے بچ جائیں۔ اچھا، کچھ ایسے کام بھی ہیں جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ کون سے والے کبیرہ ہیں وہ بات کی بات ہے۔ جیسے شراب بھی کبیرہ گناہ ہے، جوا بھی کبیرہ گناہ ہے، توبہ کر لیں، توبہ کے بعد اللہ کی مرضی وہ معاف کر دے۔ لیکن کچھ اعمال، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان معافی والے گناہوں میں نماز کا نمبر نہیں آتا ہے۔ کہ کبیرہ گناہ جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ کسی مومن کے جنازے کو کندھا دیا تو وہاں ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا، بعض نے کہا کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو کبیرہ گناہ معاف ہونے کی جہاں پر وہی بشارت آئی ہے کہ کبیرہ گناہ بھی تمہارے اس عمل سے معاف ہو جائیں گے، یہ نیکی کرو کبیرہ گناہ بھی معاف۔ لیکن یاد رکھنا، جہاں جہاں بھی معافی کی بشارت آئی ہے اس میں نماز داخل نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے والا جو کبیرہ گناہ ہے یہ معاف نہیں ہونے والا ہے کسی دوسرے عمل سے۔ اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ قضا کرو پھر توبہ کرو تو معاف ہوگی، پہلے قضا کرو۔ باقی دوسرے جیسے شراب پیتا تھا اب توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ جوا کھیلتا تھا اب توبہ کر لے، نشہ کرتا تھا توبہ کر لے، اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن نماز چھوڑتا تھا تو خالی توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی بلکہ اس کی قضا بھی کرنی ہوگی، اس وقت تک اس کی توبہ بھی معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ یہ بات سب لوگ اپنے ساتھ باندھ کر کے رکھو، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ میں نے تمہیں کبیرہ گناہوں سے ڈرا دیا، اور اس لیے کہ سوال ہم سے بھی ہوگا بعد میں۔ اور یہ جو حالات ہیں، ابھی کسی نے ایک حدیث بھی سوشل میڈیا پر نشر کر کے بہت وائرل کیا تھا، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں۔ ایک حدیث ملتی ہے، اذا رأیتم عمود احمر قبل المشرق، جب ایسٹ کی طرف سے، اب یہ تو ایریا پورا میڈل ایسٹ ہی ہے، مشرق کی طرف سے تم آگ کا ستون دیکھو تو حضور فرماتے ہیں فَادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ، تو اپنے 1 سال کا کھانا جمع کر لو۔ اور اس میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے اذا رأیتم عمود احمر عمود نار احمر، ایسا حدیث کے الفاظ ہیں، فی شہر رمضان، حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب مشرق کی طرف تم آگ اگلتی ہوئی دیکھو تو اپنے سال بھر کا کھانا پانی جمع کر لو۔ اب ایک طرح سے اس حدیث پر جو کلام ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اکثر ائمہ اکرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف احادیث بہت ساری اعمال میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن جن ائمہ نے اس کو ذکر کیا، اب اس کی تشریح ہم یہ نہیں کہتے کہ جس آگ کا اور جس ستون کا ذکر آیا ہے وہ یہی جنگ کے متعلق ہے اور یہی ایران سے نکلنے والی آگ کا ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے، لیکن الفاظ یہ ملتے ہیں کہ مشرق کی سمت سے اگر تم آگ کا مینار دیکھو، یہ میزائل جب اڑتے ہیں تو یہ آگ کا مینار ہی بن جاتے ہیں، آگ کا ستون بن جاتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری علامات ایسی ہیں میرے عزیزو جس سے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ آپس میں دنیا کو تباہ کریں گے، یہ طاقتیں ٹکرائیں گی اور دنیا کو تباہ کریں گے۔ عام لوگوں کی موت کثرت سے ہوگی، بڑے لوگ اپنی اپنی سیکیورٹی اور اپنی حفاظت کا انتظام کر کے بیٹھے ہوں گے، عام انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ جنگوں میں سب کی تباہی ہے، کہنے کو تو امریکہ کل اعلان کر دے گا کہ ہم جیت گئے، جیت کس بات کی ہے؟ کیا انسانوں کے ہزاروں قتل کے بعد کوئی جیتتا ہے؟ ادھر بھی قتل ادھر بھی قتل، اور انسانوں کی موت کے بعد ونر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف اپنے نفس کو بڑا بنانے کا ایک ذریعہ ہے، باقی جیت کسی کی نہیں ہوتی جنگوں میں۔ مرتے ادھر بھی ہیں مرتے ادھر بھی ہیں، ہاں اتنا ہے کہ ادھر کم مرے ادھر زیادہ مرے، لیکن موت تو ہے۔ تو ناحق جو لوگوں کا قتل ہوتا ہے اور انسان اس میں مارے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف طاقتوں کے ٹکراؤ سے ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اندازہ کرو کہ اگر دنیا نے تمہارے سپلائی چین کی نس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تو تم کیا کرو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا
جب مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قحط اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے، قحط سالی ایسی آ جائے گی۔ ساری قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ قحط۔ ایک حدیث میں تو ملتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے پہلا سال ایسا ہوگا کہ زمین 1/3 حصہ سبزہ اگانا روک دے گی اور آسمان 1/3 حصہ بارش برسانا چھوڑ دے گا، اور دوسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین آدھا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آدھا حصہ آسمان بارش برسانا روک دے گا، اور تیسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین پورا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آسمان پورا ہی بند ہو چکا ہوگا، کوئی بوند قطرہ نہیں گرے گا بارش کا۔ اور اس وقت لوگ قحط میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ یہ تو دجال کے ظہور سے پہلے کی علامت بتائی گئی ہے، لیکن کچھ روایات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں۔ جن چیزوں کے ہم ہیبیٹیٹ ہیں، عادی ہیں، ان چیزوں کے استعمال پر اگر روک لگی تو ہماری زندگی اتھل پتھل ہو جائے گی۔ آپ کو صرف ایسا لگتا ہے کہ گیس اور تیل کے رکنے سے کیا ہوگا، کسی انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ ہونے سے کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، آج جس سچویشن میں ہم ہیں ہماری زندگیاں پوری الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو چکی پیس کر کھانے والے تھے، آج مشینوں کے دور میں جینے والے لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک چمچ مسالہ بھی بغیر مشین کے پیسا ہوا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے لیے تمہیں انرجی کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے تمہیں کرنٹ اور تیل اور گیس کی ضرورت ہے۔ ایسی عادت ہمیں آج لگی ہوئی ہے، ہمارا کوئی کھانا بغیر مشینوں سے گزرا ہوا نہیں آتا، کوئی کھانا۔ ہاں، صرف اور صرف قدرتی پھل فروٹ کھا لیے تو الگ بات ہے، باقی سارے جو کھانے کے جو ہمارے عادات ہیں یہ بغیر انرجی پروسیس سے نہیں آتے ہمارے پاس۔ کل کو جب یہ سواریاں رک جائیں گی، جب یہ نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سب رک جائے گا تو لوگوں کے اندر کا ایک پاگل پن باہر آئے گا۔ یہ تو یہ ابتدا ہے۔ دوسری ایک چیز، آج سے تقریباً 9 سال قبل میں نے ایک بیان میں عرض کیا تھا، کرپٹو کرنسی کا جو یہاں پر دنیا میں رواج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان قریب ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کا مال و دولت سب ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کے جیب میں جو یہ سکے اور پیسے ہیں ایک دن یہ سب نکل جائیں گے، ویسے بھی ابھی آدھے سے کم رہ گئے آپ کے پاس۔ آپ کی جو دولت ہے وہ سب آپ کے بینکوں میں ہے، اور آپ موبائل لے کر کے گھومتے ہیں یا ATM کارڈ لے کے گھومتے ہیں۔ آپ کو بینک نے صرف اتنا بتایا اتنے ڈیجٹ ہیں آپ کے پاس پیسے، آپ کو بھی یقین ہے 10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں جمع کیا اور 10 لاکھ کا ڈیجٹ آپ کو بینک نے دے دیا آپ کے موبائل کے میسج پر، اور آپ کو یقین ہے میرے پاس 10 لاکھ ہیں، پکڑنے میں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، اور نہ ہی روز جا کر کے آپ بینک کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے جو نوٹ دیا تھا وہ ہیں کہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بینکوں نے آپ کو ایک ضمانت دے دی کہ آپ کے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں۔ ضمانت کیا ہے؟ صرف میسج ہے، وہ ڈیجٹ ہے، وہ نمبرز ہیں، انہی نمبرز پر دنیا جی رہی ہوگی۔ ابھی یہ رواج اور بڑھتا جائے گا، آپ جو کیری کرتے تھے سکے اور نوٹ وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس، اور سارا ٹرانزیکشن آپ کا جو چلتا ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے۔ جس دن انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا، سارے کے سارے فقیر ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ان کے ہاتھوں میں نہ کوئی رقم ہوگی نہ کوئی پیسہ ہوگا، کیونکہ سب کچھ ان کو بتایا گیا تھا کہ بینک میں اتنے ڈیجٹ ہیں ہمارے پاس۔ اس کی کیا شیورٹی ہے کہ کبھی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ میرے عزیزو، اسی لیے پہلے کے دور میں لوگ درہم اور دینار رکھتے تھے۔ درہم اور دینار کیا ہوتے ہیں؟ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ حکومتیں چاہے جتنی بھی بدل جائیں، دینار کو آپ میلٹ کرتے تو سونے کی ویلیو ہمیشہ رہتی، چاندی کی ویلیو ہمیشہ رہتی۔ لیکن یہودیوں نے درہم اور دینار کو ہٹا کر کے کرنسی نوٹ لائے، کاغذ کے ٹکڑے جو آج ہماری جیب میں ہیں، 100 کا ہے، 200 کا ہے، 500 کا ہے، 2000 کا، جو بھی نوٹ ہیں، ڈالر ہو کہ یورو ہو کہ پاؤنڈ ہو کہ روپیہ ہو، سب کاغذ پہ ہیں، اور اس کاغذ کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی اتنی قیمت ہے، اور جس رات کو اعلان کر دے کہ کل سے یہ نوٹ نہیں چلنے والی، وہ سارے کچرے کے بہاؤ میں بھی نہیں جاتے، وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ردی پیپر ہو جائیں گے جس دن اعلان ہو جائے۔ اور ہو چکا ہمارے ہاں، تو ایک بار رات میں اعلان ہو گیا کہ 500 کے نوٹ، 1000 کی نوٹ بند ہو گئی، ختم ہو گیا۔ وہ پیپر کہاں ہے آج؟ یا اس وقت کے 2016 سے پہلے کے وہ 500 1000 کی نوٹ لے آؤ، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے،
اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ کاغذ کے ٹکڑے. تو پہلے دنیا درہم اور دینار سے کاغذ کے ٹکڑے پہ آئی، کاغذ کے ٹکڑوں سے پھر اے ٹی ایم کارڈ پہ آئی، پھر کارڈ بھی کیری کرنے کی ضرورت نہیں، اب صرف موبائل میں آئی. آپ موبائل سے سارا ٹرانزیکشن کرو، ادھر سے میسج ادھر گیا، ادھر سے میسج ادھر آیا. باقی حیرت ہوتی ہے، کبھی ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں 500 روپے ہو گئے، نہ میں نے جیب سے کچھ نکالا نہ اس نے لیا، ادھر سے میسج ادھر گیا، اس کو بھی یقین ہے میرے پاس 500 آ گئے، میرے پاس بھی وہی موبائل، اس کے پاس بھی وہی موبائل، موبائل موبائل. صرف اتنا کہہ دیا اس کو کہ 500 کا ایک میسج چھلک گیا ہے، ہاں وہ آگے بڑھ گیا. یہ یقین بڑھتا چلا گیا ان ڈیجٹس کے اوپر، ان نمبرز کے اوپر. وقت ایسا آئے گا کہ ساری زندگی انہی نمبرز پر گھوم رہی ہوگی، ایک دن اچانک یہ سارے مواصلات کا ذریعہ بند کر دیا جائے گا اور لوگ قحط سالی کے شکار ہوں.